بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے 12 بج رہے تھے کہ اچانک کھڑکی سے آواز آئی، جیسے کہ کچھ ٹوٹا ہو۔ میں بھاگی ہوئی چھت کی طرف گئی۔ اماں بھی جاگ گئی۔ میں ان سے پہلے اوپر پہنچی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر تو میری بہن، میرا نام نمرہ ہے اور میں لاڑکانہ میں رہتی ہوں۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرا بھائی چھوٹا ہے اور ابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 5 سال ہو گئے۔ میری بڑی بہن عذرا ہے۔ میرے ابو نے 2 شادیاں کی تھیں، جس میں اور عمر ایک ماں سے تھے اور دوسری سے عذرا باجی۔ میری بڑی امی اچھی نہیں تھی، تبھی ابو نے ان کو طلاق دے دی تھی، اور عذرا باجی 2 سال کی تھی جب میری امی نے ان کو پالا تھا۔ باجی ایک گلی کے لوکل اسکول میں جاب کرتی تھی۔ باجی نے BA کیا ہوا تھا، دیکھنے میں خوبصورت بھی تھی اور مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ عمر ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ نہ جانے عذرا باجی کی معصومیت دیکھ کر کبھی شک بھی ہوتا کہ وہ اتنی اچھی کیسے ہیں۔ بہت فرما بردار تھی اور ان کی اسی فرما برداری نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ میں اور عمر بھی ہمیشہ ان کی تعریف کرتے۔ ایک دن رات 12 بجے چھت سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں بھاگی اوپر پہنچی تو دیکھا عذرا باجی اندھیرے میں بیٹھی اور ان کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی۔ جیسے ہی میں نے آواز دی، وہ چونک گئی اور ایک دم سے موم بتی پھینک دی۔ امی بھی میرے پیچھے آئی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو باجی بولی کچھ نہیں، لائٹ چلی گئی تھی تو میں نے چھت پر دیکھنے آئی کہ کوئی کپڑے تو نہیں پڑے، ہوا چل رہی ہے کہیں اڑ نہ جائیں۔ امی نے اس پر بھی ان کو شاباش دی اور ان کی اس بات پہ ان کو داد دی کہ دیکھو کتنی عقل مند ہے۔ عذرا باجی کی عمر 24 سال تھی اور میری 20 سال اور عمر 18 سال کا تھا۔ خیر، جب ہم نیچے آئے تو مجھے تو دل میں وہم پیدا ہو گیا کہ باجی کو جس طرح سے میں نے دیکھا، ضرور کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہی ہیں۔ لیکن پھر دل میں آیا کہ نہیں، میرا وہم ہے، باجی تو شاید سچ میں کپڑے ہی لینے گئی ہو۔ پھر میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو باجی اسکول جا چکی تھی۔ میں نے بھی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہونا تھا۔ باجی کا روم میرے روم سے اگلے والا روم تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج باجی کا کوئی دوپٹہ رکھ کر جاؤں۔ میں ان کے روم میں گئی اور وہاں دیکھا کہ الماری کو لاک تھا۔ میں نے چابی دیکھی تو پاس ہی دراز میں پڑی تھی۔ میں نے وہ چابی لی اور الماری کھولی۔ الماری کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ اندر سے بہت سے پیسے نکلے اور ساتھ میں کچھ لیٹرز تھے جو ان کی ماں نے ان کو لکھے تھے۔ جب میں پڑھنے بیٹھی تو ان لیٹرز میں تو میری ماں کی برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں لکھا تھا، اور باجی کا ایک لیٹر ملا جس پر ان نے میرے ماں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ افسوس کہ باجی تھی تو آخر اس ناچنے والی کی بیٹی۔ دراصل ابو کی پہلی بیوی ایک ناچنے والی تھی اور وہ ابو کو چھوڑ کر بھی کسی لاہور چلی گئی تھی۔
وہ بھی کسی ایسے ہی اڈے پر۔ لیکن حقیقت کا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں گئی، کیوں گئی۔ لیکن جب میں نے وہ سب لیٹر پڑھے تو سمجھ آ گئی کہ باجی تو صرف میرے اور میری ماں سے بدلہ لے رہی تھی، اور عمر کو بھی اس بدلے کی آگ میں معاف نہیں کر رہی۔ اس میں کچھ تعویذ لکھے تھے جس کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ کیا ہے یہ، اور جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں نسخے لکھے تھے کہ اس کو پانی میں گھول کر پلانا، اور رات کو 12 بجے پورے چاند کی روشنی میں اس کو جا کر جلا دینا۔ اور یہ سب پڑھنے کے بعد میرے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی ہو کہ باجی تو کل رات کو پورے چاند میں ان تعویذوں کو جلانے گئی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ میری ماں نے کیا کچھ نہیں کیا اس بے وفا کے لیے۔ اپنے بچوں کو جو دیا وہ سب سے پہلے عذرا باجی کو ملتا۔ اب مجھے باجی کا بے صبری سے انتظار تھا کہ وہ کب اسکول سے آئیں، اور میں نے سوچا کہ میں ان کو کہیں باہر لے کر جاؤں اور وہاں جا کر بات کرتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ امی سن لیں تو ان کو افسوس ہو۔ جب وہ گھر آئی تو میں نے کہا باجی مجھے بازار جانا ہے، تو کہنے لگی چلتی ہوں، میں ساتھ میں چلتی ہوں، اور وہ ساتھ میں چلی گئی۔ اور جب ہم رکشے پر بیٹھے تو رکشے والے کو میں نے کہا کہ بھائی کہیں قریب پارک میں لے چلیں، تو وہ ہمیں لے گیا، اور باجی کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میں نے کہا سب بتاتی ہوں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے باجی کو سب بات کلیئر بتائی اور ان کو کہا کہ جو سچ سچ ہے وہ بولیں۔ میں نے ان کی المیرا سے جو چیزیں نکالی تھی اس کی تصویر بھی بنا لی تھی۔ میں نے کہا اب سچ بول دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ بہت دور تک جائے۔ تو فوراً بولی تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ بتاتی ہیں یا میں پولیس میں سب کمپلین کر دوں؟ تو کہنے لگی ہاں میں نے سب کیا، اور بدلے میں کیا۔ تمہاری ماں نے میری ماں کی جگہ لی۔ میں نے جب بھی تمہاری ماں کو اپنی ماں کی جگہ پر دیکھا تو میرا خون کھولتا تھا۔ تم اور تمہاری ماں نے میرے باپ کو مجھ سے چھینا۔ میں نے کہا اماں نے آپ کو پالا ہے، آپ ان کو ایسے کہہ رہی ہیں؟ تو بولی احسان نہیں کیا، میں نے نہیں کہا تھا مجھے پالیں۔ تو میں نے کہا آپ نے ہمارے اوپر جو جادو شروع کر دیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ تو بولی کیوں نہیں ٹھیک، تم لوگ ہو اس قابل کہ تم لوگوں کو تعویذ کھلا کھلا کر مار دیا جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تو وہ عذرا باجی ہی نہیں جو ہمارے سامنے اٹھتی بیٹھتی تھی۔ میں نے کہا ایک بات بتائیں کہ آپ کو آپ کی ماں سے
تعلق کب سے ہے؟ تو بولی پچھلے 5 سال سے۔ ابا کے مرنے کے بعد میں بہت اکیلی تھی اور میرا کوئی نہیں تھا۔ تب میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو وہ اتنی ہی پسند ہے تو آپ کیوں نہیں جاتی ان کے پاس؟ یہ سب کر کے میں اور میری ماں کی زندگی کیوں خراب کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی تاکہ تم لوگ میرا حصہ کھا جاؤ۔ مجھے تو باجی کی باتیں سن کر گھن آ رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کسی غلط ہاتھوں میں پھنس چکی ہیں۔ خیر میں گھر آئی اور آ کر اماں کو ایک ایک بات بتا دی، اور اماں نے باجی کو بولا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی تھی، تم نے تو مجھے ڈس لیا اور یہ بھی یقین دلایا کہ تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ باجی نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اور وہ جاتی بھی کیسے نا، ان کو آسرا جو ملا تھا، اور باجی چلی گئی۔ خیر 2 سال گزر گئے اور باجی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا بھی کالج مکمل ہو گیا تھا اور اماں کوئی اچھا رشتہ دیکھ رہی تھی۔ عمر بھی خیر سے جاب پہ لگ چکا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں مطمئن تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو اماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک لڑکی جس کے ہاتھ پاؤں پر نشان تھے، جس اس کو کسی نے پیٹا ہو، اور وہ بے بسی کے عالم میں ہمارے دروازے پر آ کر گر گئی۔ جب اٹھایا تو دیکھا وہ تو باجی تھی اور ان کی حالت بہت خراب تھی، جیسے کسی نے ان کو بہت مارا ہو۔ باجی جب ہوش میں آئی تو امی نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ تو یکدم امی کے پاؤں پڑ گئی اور معافی مانگنے لگی اور بولی میرے ساتھ ظلم ہو گیا، جس کو میں ماں سمجھ کر گئی تھی اس نے میرا برا حال کر دیا۔ مجھے نچواتی رہی اور اس کے بدلے پیسہ لیتی رہی۔ میری ماں نے تو مجھے یہ کہہ کر اپنے پاس بلایا تھا کہ اس کو میری ضرورت ہے، وہ اکیلی ہے، لیکن وہاں تو وہ لڑکیاں بیچتی ہے اور اس کو مجھ سے نہیں میری شکل و صورت سے پیار تھا۔ روز کسی نہ کسی کے سامنے ناچنے کے لیے پیش کرتی، بہت مارتی۔ یہ سن کر ہمیں بہت دکھ بھی ہوا کہ باجی کی تربیت جیسی ہوئی تھی انہوں نے تو کیوں ایسا کیا، وہ تو بہت اچھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں رات ہوتے ہی آج اماں نے کسی ڈانس پارٹی میں بھیجا، میں وہاں سے گاڑی سے اتر کر بھاگ گئی اور پھر ادھر گھر کو آ پہنچی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لے، میری ماں نہیں ہے وہ تو در حقیقت ایک ناچنے والی ہے۔ جیسے ہی اماں نے باجی کی باتیں سنی تو باجی کو گلے سے لگا لیا اور ان کو معاف کر دیا اور ان کی شادی کر دی۔ آج باجی کے 2 بچے ہیں اور وہ زندگی میں خوش ہیں۔ میری بھی حیدرآباد میرے کزن کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، عمر کا بھی رشتہ ہو چکا ہے، سب بہت خوش ہیں۔ اماں بھی زندگی میں مطمئن ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ ہر ماں میں ممتا کو جگائے رکھے، آمین۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ شکریہ۔